السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آغردیم سحر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک چیز جو مجھے گزشتہ چند ولاگز کے بعد جو ہے وہ سمجھ آئی، کچھ ویڈیوز میں نے یوٹیوب پہ لگائی، آپ دیکھ رہے ہیں میں پچھلے ایک ہفتے سے مختلف ویڈیوز لگا رہا ہوں جس میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی بڑی اہم ایشوز کو ڈسکس کیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے حوالے سے ویڈیو بنائی گئی جس میں ان کی حمایت پر بھی بات کی گئی، ان کی مخالفت میں بھی بات کی گئی۔ عمران خان کے حوالے سے بھی ہم نے بہت ساری ویڈیوز لگائیں جہاں ان کے زمان پارک میں افطار ڈنر کے حوالے سے ہم نے بات کی، عمران خان جو ضمنی انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی، مختلف حوالے سے میں نے مختلف ویڈیوز لگائی۔ ایک نئی چیز میں نے فیل کی کہ، اور یہ جو میں بھی بات کر رہا ہوں اس پہ میں آلریڈی کئی کالم جو ہے لکھ بھی چکا ہوں جس میں لفافہ صحافی ہی عنوان میں نے رکھا ہے۔ ہمیں لفافہ صحافی کہا جاتا ہے، اور وہ ہر اس صحافی کو کہا جاتا ہے جو کسی جماعت کے اچھے کام کی حمایت کرتا ہے تو اس کو لفافہ صحافی کہا جاتا ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، آج اگر میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ اچھے پروجیکٹس کی، کچھ اچھے کاموں کی حمایت میں کالم لکھتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ جی آپ مسلم لیگ نون کے لفافہ صحافی ہیں، اور جب میں مسلم لیگ نون کی مخالفت میں کالم لکھتا ہوں تو یا میں ولاگ بناتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کے لفافہ صحافی ہیں۔ اسی طرح میں نے زمان پارک کے حوالے سے جو ویڈیو بنائی کہ وہاں پر عوامی افطاری جو ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، تو مجھے کہا جا رہا ہے جی آپ چونکہ اینٹی عمران خان ہیں اور پرو نواز شریف ہیں، پرو پی ڈی ایم ہیں، لہٰذا آپ ان سے لفافہ لیتے ہیں اور آپ ہمارے مخالف ہیں۔ اور اس کے اوپر پھر ویڈیوز میں ہم نے دیکھی بہت ساری گالیاں اور عجیب و غریب جو ہے وہ لوگوں کا رویہ جو ہے وہ، اور بہت تعصب اور نفرت ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون کے ورکرز کا معاملہ نہیں ہے، صرف پیپلز پارٹی کے ورکرز کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہمارے ہاں ایک مجموعی ذہنیت بنا دی گئی ہے تمام سیاسی پارٹیوں کی اور تمام مذہبی جماعتوں کی اور تمام مسلکوں کی۔ ہم جب اپنے مخالف نظریے کے آدمی کو دیکھتے ہیں، مخالف سوچ رکھنے والے بندے کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل انالسٹ ہے، چاہے وہ جرنلسٹ ہے، چاہے وہ ایک عام ورکر ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے یا نظریاتی طور پر وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہا ہے یا نظریاتی طور پر وہ پی پی کو یا کسی اور جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی ہمارے نظریے کو سپورٹ نہیں کر رہا، ہماری آئیڈیالوجی کی مخالفت کر رہا ہے یا ہماری پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا، ہم اسے گالیاں بھی دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر لفافہ صحافی کا بھی الزام لگاتے ہیں، اور اگر کوئی عام ورکر ہے ہم اس کو مارنے پر بھی آ جاتے ہیں۔ یہی رویہ ہمیں مذہبی حوالے سے بھی نظر آتا ہے کہ ہمارے مذہبی یعنی مساجد کے اندر یا ہمارے مختلف جو علماء ہیں مکاتب فکر کے، ان کے ہاں بھی یہ رویہ نظر آتا ہے کہ جب وہ اپنے مخالف عالم دین کو یاد کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں، یا ایک عام مذہبی ورکر جو ہے وہ دوسرے فرقے کے عالم کا ذکر کرتا ہے یا کسی آدمی کا ذکر کرتا ہے، عام ورکر کا ذکر کرتا ہے، کارکن کا ذکر کرتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، اس کو مارنے پہ آ جاتا ہے، یہ تعصب اور جو شدت پسندی ہے، اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے اندر سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ متشدد رویے اور متعصب رویے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جس ذہن کے اندر، جس انسان کے اندر نیا سوال جنم نہیں لے رہا، سوچنے کی صلاحیت جنم نہیں لے رہی، کچھ نیا کر گزرنے کا عمل جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ نہیں آ رہا، تو وہ ایسا ایک متشدد اور متعصب ذہن پیدا ہوتا ہے جو ان فیوچر جو ہے وہ تباہی کا باعث بنتا ہے۔ میں نے چند پولیٹیکل اگزامپلز دی کہ آج جب میں کالم یا اپنے ولاگز کے اندر جب میں پیپلز پارٹی کی حمایت کرتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے جی آپ پیپلز پارٹی سے لفافہ لیتے ہیں اور آپ نون لیگ اور پی ڈی ایم کے اور تحریک انصاف کے خلاف ہیں، اور جب میں تحریک انصاف کی حمایت کرتا ہوں تو مجھ پہ ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے جی میں پیپلز پارٹی سے لفافہ لیتا ہوں یا نون لیگ سے لفافہ لیتا ہوں اور میں اس لیے اینٹی عمران خان ہوں۔ کیا ہم کسی کے پروجیکٹ کی حمایت کریں تو ہم لفافہ صحافی بن جاتے ہیں، ہم چور کہلاتے ہیں؟ یہ کیسا ملک ہے جو آدمی آپ کے نظریے کی حمایت نہیں کرتا وہ غدار ہوتا ہے، وہ توہین کا مرتکب ہو جاتا ہے اور وہ محب وطن نہیں ہوتا؟ جو انسان چاہے وہ پولیٹیکل ہے ورکر ہے، چاہے وہ ایک مذہبی ورکر ہے، چاہے وہ ایک مسلک کے لحاظ سے کسی اور سوچ کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتا ہے، تو یہ جو متعصب اور متشدد رویہ ہے یہ ہماری نئی نسل کے اندر بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ گروتھ کر رہا ہے۔ کسی زمانے میں یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر جو یونینز ہوتی تھیں ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ یونینز جو ہیں وہ مختلف جو ہے وہ جماعتوں کو جو ہے وہ پریزنٹ کر رہی ہوتی تھیں، اور وہ ایک علم اور شعور اور سوچ بوجھ اور سوال کی جو تبلیغ ہے وہ کی جا رہی ہوتی تھی۔ اب یونینز کے اندر جو ایک رویہ آیا کہ مار دھاڑ کا جو ایک کلچر پیدا ہوا، لسانی تعصب کا کلچر پیدا ہوا، صوبائی تعصب کا کلچر پیدا ہوا، اس سے کیا نقصان ہوا کہ اب ہم ایسے متشدد لوگ بن چکے ہیں،
ہم اپنے مخالف آدمی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اسے گالیاں بھی دیتے ہیں، ہم اسے قتل تک کرنے پر آ جاتے ہیں چونکہ وہ ہمارے نظریے کی مخالفت کر رہا ہے، چاہے پولیٹیکل ہے، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہے یا مسلک کے حوالے سے ہے۔ میں اس لیے آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ مجھے مختلف ولاگز پر گالیاں پڑ رہی ہیں، میں ون بائی ون ان کو رسپانس نہیں کر رہا جان بوجھ کر، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو سوالات ہم اپنی ویڈیوز میں اٹھاتے ہیں، اپنے کالموں میں اٹھاتے ہیں، آپ ان سوالات کے بارے میں سوچیں، ان پر کوئی نئی دلیل، نیا جو ایک سوال ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس پر کم از کم ایک دو بار سوچیں، اور پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے نظریے کو پریزنٹ نہیں کر رہے، ہم کسی اور نظریے پر جو ہے ہمیں وہ بہتر لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غیر مسلم ہو گئے ہیں، ہم غدار ہو گئے ہیں، ہم فسادی ہو گئے ہیں، ہم لفافہ صحافی ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ جو القابات آپ ہمیں نوازتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، یا ہمارے کالموں کے بعد ہمیں ای میل پر نوازتے ہیں، یا سوشل جو ہمارے نیٹ ورکس ہیں وہاں جس طرح آپ ہمیں گالیاں جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر ایک سوچ بوجھ کا جو ایک نظام ہے وہ قائم رہنا چاہیے، ورنہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بہت شکریہ۔